کہ جب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھتے تھے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کوئی نہ کوئی دین کا پیغام دیا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین میرے پیارے مصطفیٰ کی اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ جب صحابہ اکرام نبی پاک کے سامنے تشریف فرما ہوتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر اتنا اثر ہوتا تھا اور صحابہ اکرام اتنی توجہ سے سنتے تھے اور پھر اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اس تعلیم و تعلم اور اس ذوق علم کو جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے سن کر انہوں نے اپنی زندگیوں کی اصلاح کی، خداوند قدوس نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسے ایگزامپل بنایا اور فرمایا کہ ان تعلیمات مصطفیٰ کا جو صحابہ اکرام پر اثر ہوا وہ ایسی عملی زندگی انہوں نے اختیار کی کہ اللہ فرماتا ہے وہ یزکیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا ظاہر بھی پاک کر دیا، ان کا باطن بھی پاک کر دیا۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، اکثر بزرگ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ پرہیز علاج کو بہتر ہے۔ یہ ہمارے حکیم صاحب سامنے بیٹھے ہیں، پرہیز کے بارے میں یہ ماشاءاللہ خوب جانتے ہیں اور خود بھی بڑی پرہیز کرتے ہیں۔ حکامہ اور ڈاکٹرز کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اپنی کسی بیماری کا جب ہم ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، تو ڈاکٹر اس بیماری کی جب تشخیص کرتا ہے تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں تو وہ ڈاکٹر یا حکیم منع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ دعا آپ لیں لیکن فلاں چیز سے آپ پرہیز کریں۔ کیا کریں؟ یہ چیزیں نہ کھائیں۔ اچھا، کچھ آج کل کے دور میں اتنے دانشور لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہر جگہ ایک نہ کوئی جناب دانشور فقیہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک کوئی پروفیسر صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے، دیکھو جی یہ جو پرہیز شریز ہے یہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، ڈاکٹر کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ وہ چیز حرام ہے۔ ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو یا طبیب ہو، وہ جب کسی بیماری کی تشخیص کرتا ہے وہ ساتھ میں یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی ان چیزوں سے پرہیز کرو، اس سے تمہارے مرض کے بڑھنے کا کیا ہے؟ خطرہ ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے کسی حلال چیز کو حرام کر دیا۔ اس لیے اپنی طرف سے فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اب آج میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنی ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی ایسا تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی بیماری کی وجہ سے کسی چیز سے پرہیز کرنی پڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو اس لیے چونکہ آج کے دور میں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہ پہلا دور تو بڑا کامیاب دور تھا، سخت جان لوگ تھے، ان کی خوراکیں بھی اچھی تھیں، بیماریاں بھی کم تھیں۔ تو آج کے دور کے اندر تو نئی بیماریاں، نئے جو ہے وہ ان کے ایسے نام بیماریوں کے جو پہلے کبھی سنے ہی نہ ہوں گے، اور آج کل ہم سن رہے ہیں فلاں کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے، فلاں کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو جیسے یہ فضا آلودہ ہوتی جا رہی ہے، ہمارے کھانوں کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ ملاوٹیں شامل کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اوپر اس کا باقاعدہ افیکٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ہر قسم کی موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ ایک تو حدیث کے اندر یہ بھی ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے اللہ نے جس کے لیے شفا پیدا نہ کی ہو۔ اللہ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کے لیے شفا بھی پیدا کی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال بھی پیدا کیے ہیں، ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جو بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ مثلا جنگ احد کے اندر جس وقت کفار نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک دانت مبارک زخمی ہوا اور اس سے خون نکلا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک سے، آپ کے ہونٹوں کے اندر سے، آپ کے مسوڑوں سے باقاعدہ خون جاری ہے، زخم ہوا پڑا ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک چٹائی، خشک چٹائی نہیں ہوتی جس پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ وہ چٹائی لے کر آئیں تو اس چٹائی کو آپ نے جلایا۔ کیا کیا؟ چٹائی کو جلانے کے بعد جس وقت اس کی راکھ بن گئی، اس چٹائی کی کیا ہو گئی؟ راکھ بن گئی، تو اس راکھ کو انہوں نے اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زخم کے اوپر لگایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو خون چل رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ یہ باقاعدہ حدیث صحیح کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر میرے سامنے جو حدیث پاک ہے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 3443 نمبر حدیث ہے، اور المستدرک کے علی الصحیحین کے اندر بھی یہ حدیث ہے کتاب الطب کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس حال میں آیا کہ میری ایک آنکھ میں درد تھا۔ کیا تھا؟ ایک عشوب چشم تھا، میری ایک آنکھ میں درد تھا، تکلیف تھی، اس سے پانی بہہ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس حال میں آیا کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پلیٹ میں روٹی رکھی تھی اور ایک پلیٹ میں کھجوریں رکھی تھی۔ کیا رکھی تھی؟ کھجوریں رکھی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرمانے والے تھے یا تناول فرما رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ بالکل سرکار کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، اور کھانا کیا تھا؟ ایک پلیٹ میں روٹیاں تھی اور ایک میں کیا تھی؟ کھجوریں تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کے ساتھ آپ روٹی تناول فرما رہے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت صہیب رومی آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا ادنو فکل، میرے قریب آؤ اور آؤ میرے نال کھانا کھاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کا دسترخوان لگا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی ساتھ کھانے کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ تو حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام نے مجھے کیا فرمایا؟ فرمایا ادنو فکل، میرے قریب آؤ اور کھاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھ گیا، اور میں نے کھجور اٹھائی اور کھجور کو کھانا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کھجور کھانا شروع کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، حضور نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا تاکلوا تمرا وبکا رمد، حضور نے فرمایا تھوڑی آنکھاں بھی دکھدی ہیں تے نال کھجور بھی کھاندا ہے، خیر تے کیا فرمایا حضور نے؟ کہ آپ کی آنکھوں میں بھی درد ہے اور ساتھ میں کھجور بھی کھا رہے ہو۔ تو حضرت صہیب
رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرف دی اکھ وچ درد ہے تو اس طرف دی اکھ ٹھیک ہے تو میں اس طرفوں کھا رہا ہوں، جس طرف درد نہیں ہے اس طرفوں میں چبا کے کھجور کھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی نا تو حضرت صہیب کہتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور نے اس بات کو سنا اور کیا کیا؟ مسکرائے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ اس حدیث کا کہ متن کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اب اس حدیث کی شرح کے اوپر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے اور شارحین نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا کہ اس حدیث میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ فرمایا اس حدیث میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صہیب کو آنکھوں میں تکلیف تھی۔ کیا تھی؟ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنکھوں میں درد بھی ہے تو نال کھجور بھی کھا رہے ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مریض کو وہ چیز جو اس کے مرض کو نقصان دے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ مثلا شوگر کا مریض ہے، ڈائبٹیز جس کو ہوتی ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میٹھا نہیں کھانا۔ کیا کہتے ہیں؟ میٹھا نہیں کھانا۔ اسی طریقے سے جو بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی وہ چکنائی والی چیز نہیں کھانا، نمک نہیں کھانا، ایسی چیز جس سے تمہارے بلڈ پریشر کے اندر اضافہ ہو وہ نہیں کھانا۔ تو یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کو ایسی چیزیں جن سے اس کی مرض میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہو، جس طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہم کھاتے ہیں جن سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا کولیسٹرول ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ نہیں کھائیں۔ اسی طریقے سے جو ہارٹ کے مریض ہوں ان کے لیے وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو منع کیا جاتا ہے جو اس کی تکلیف میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر انسان کو منع کرے کہ بھائی اس چیز کے کھانے سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکو، تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور شاید اسی حدیث کی بیس کے اوپر ہم نے بچپن میں یہ بات سنی تھی، اور یہ بات ہم نے بزرگوں سے یہ سنی ہے کہ پرہیز علاج کروں بہتر ہے۔ تو اس لیے ایسی وہ چیز جو انسان کو نقصان دے، اس کے مرض کو بڑھانے کا سبب بنے، اس سے رکنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اس حدیث سے دوسری چیز کیا ثابت ہوئی کہ بیماری کی حالت میں نقصان دینے والی غذا معمولی مقدار میں کھانے سے، اگر کوئی مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں یار شوگر تو ہے لیکن میٹھے کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کوئی تھوڑا بہت میں لے ہی لینا۔ جس طرح کہ حضرت صہیب نے آنکھوں میں درد تھا اور آپ نے کھجور کھانا شروع کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں میں درد بھی ہے اور کھجور بھی کھا رہے ہو، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس اکھ بھی درد ہے تو میں کھجور اس طرف کو کھا رہا ہوں، دوجے پسوں کھا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی معمولی بندہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس میں ضرر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صہیب کو چند کھجوریں کھانے سے منع نہ فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ بتا بھی دیا کہ تمہاری آنکھوں بھی درد بھی ہے اور اوپروں کھجوراں بھی کھا رہے ہو۔ تو اس میں دو سبق ہیں۔ کیا سبق ہیں؟ کہ وہ چیز جس سے انسان کے مرض میں اضافہ ہو، یا ڈاکٹر یا حکامہ یا طبیب کسی انسان کو منع کر دیں کہ آپ یہ دوائی کھا رہے ہیں، اس مرض کی وجہ سے آپ کو یہ دوائی دی جا رہی ہے اور اس چیز سے آپ کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس چیز سے پرہیز کریں۔ تو علاج کھانے پینے میں صحت کے لیے پرہیز کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ اس کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے جو آج کے دور کے فلاسفر پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حلال کی تو ڈاکٹر کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، وہ یہ کہتا ہے اسے کھانے سے آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تمہیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے قرآن نے یہ بھی منع کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو خود بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے،
تو اگر کسی بیماری کے اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملا ہے کہ کوئی بھی ایسا مرض آپ کو لگا ہوا ہے اور ڈاکٹر اگر آپ کو تشخیص کرتا ہے کہ یہ چیز کھانے سے آپ کے مرض میں اضافہ ہوگا تو ہمیں اس سے کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر کہ جس نے کسی ایک جان کی حفاظت کی اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے اس وقت جو فلسطین کا ظلم و ستم ہے، جس کو بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ غیب سے ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ پوری دنیا کی آنکھیں ان کے سامنے بند ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہمیں جو ہے وہ دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق کیا ملا کہ شریعت میں کے دائرے میں رہتے ہوئے تفنن طبع کے لیے تھوڑی بہت اگر مذاق کی جائے تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ جس طرح کہ حضرت صہیب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ درد اس طرف ہوں تو میں کھجور ادھروں کھا رہا ہوں۔ تو حدیث کے اندر جب انہوں نے یہ بات کہی نا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں، ایسا مذاق منع ہے جس میں گناہ پایا جائے، جس میں گالم گلوچ پائی جائے، جس کے اندر انسانیت کی تذلیل پائی جائے۔ مثلا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اب دعا کریں اللہ میں جنت عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ کیا فرمایا؟ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ بوڑھی مائی جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے رونا شروع کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے جوان ہوں گے، کوئی بھی وہاں بوڑھا نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ کہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہوں گے، سارے کے سارے جوان ہوں گے، وہاں پر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اب دعا کریں، مجھے اونٹ چاہیے کہ اللہ مجھے اونٹ دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تمہیں اونٹ کا بچہ دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں انہوں اونٹ چاہیے، میں مزدوری کراں گا، بچے نوں میں کیا کراں گا؟ حضور نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ کیا فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جس سے کوئی شرعی قباحت نہ ہو اور تفنن طبع کے لیے دوسرے لوگوں کے ذوق میں اضافہ کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کا مذاق کیا جائے تو اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے، الا یہ کہ اس کے اندر گناہ کا عنصر نہ پایا جائے یا کوئی ایسا کام نہ پایا جائے جو گناہ کے زمرے میں یا شریعت کے اندر منع ہو۔ تو ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ دین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملا وہ کیا ملا کہ جس چیز کے کھانے سے بیماری میں اضافہ ہو رہا ہو اس سے پرہیز کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جس طرح کہ شوگر کے مریضوں کو منع کرتے ہیں میٹھا نہ کھاؤ، بلڈ پریشر کے مریضوں کو منع کرتے ہیں کہ نمک یا اس طرح کی چیزیں نہ کھاؤ یا چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ، تو اس طریقے سے جو جن چیزوں سے ڈاکٹر یا طبیب انسان کو کہے کہ اس سے پرہیز کرو تو اس سے پرہیز کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ